الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. شاعر اللہ کی تعیین اور یہودیوں کا کتمان حق. حقیقت یہ ہے کہ صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ایک رمز کی حیثیت رکھتے ہیں. لہذا جو بھی بیت اللہ حج یا عمرے کے لیے جائے اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ جیسا کہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ ان کے چکر لگائے، سعی کرے، اور جو بھی خیر کے کام رضا کارانہ طور پر کرتا ہے اللہ اس کی قدر فرماتا ہے، اسے ہر بات کا علم ہے. جو لوگ ہماری ہدایت، رہنمائی اور ان دلائل کو جن کو ہم نے اتارا چھپاتے ہیں، جبکہ ہم کتاب میں لوگوں کے لیے ان کو کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے فرشتے، انبیاء اور ان کے متبعین لعنت کرتے ہیں. ہاں جو لوگ تائب ہو چکے ہیں اور انہوں نے اصلاح کر لی ہے اور کتمان حق سے باز آ کر حق کی وضاحت کر دی ہے، ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، وہ ہمیشہ ملعون رہیں گے. ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. توحید الہی کے دلائل و مظاہر. تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں، زمین، رات و دن کی گردش اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کے لیے دریا و سمندر میں چلتی ہیں، اور اس بارش میں جس کو اللہ بلندی سے نازل فرماتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے، اور ان تمام جانداروں میں جن کو اس نے پھیلا رکھا ہے، اور ہواؤں کے چلنے اور ان بادلوں میں جن کو بلند فضا اور زمین کے درمیان اس نے قابو میں کر رکھا ہے، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے. مشرکوں کا انجام. ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں. جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ ان سے کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. کاش کہ یہ غلط کار غور کریں. جب عذاب ان کے سامنے ہوگا اور دیکھ لیں گے کہ ساری طاقت و قوت اللہ ہی کی ہے اور یہ کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اس وقت جن کو مقتدا اور پیشوا بنایا گیا تھا اپنے پیروں سے ہاتھ جھاڑ دیں گے اور دونوں عذاب کا سامنا کریں گے اور ان کے تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور پیروکار پلٹ کر یوں کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے اپنی بیزاری دکھائیں جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا. اس طرح اللہ ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کو ان کے لیے حسرت و افسوس کا ذریعہ بنا دے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہ سکیں. گمراہیوں کے اسباب. اے لوگو، زمین کی حلال و طیب چیزوں کا استعمال کرو اور شیطان کے پیچھے مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں کی پٹی پڑھاتا ہے اور تم سے اللہ کے بارے میں جہالت اور نادانی کی باتیں کہلواتا ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں، تو کیا یہ ان کی نقل کر کے رہیں گے چاہے ان کے باپ دادا کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوں اور راہیاب نہ ہوں.
ان کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ان جانوروں کو چیخ کر پکار رہا ہو جو صرف قریب و دور کی آواز سنتے ہیں اور سمجھ نہیں رکھتے، حقیقت میں یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اسی لیے ان کی عقل ماری گئی ہے۔ حلال و حرام کی تمیز۔ اے ایمان والو، ہمارے پاکیزہ رزق کو استعمال کرو، اور اگر اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا اور ہر جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا حرام قرار دے دیا ہے، اور جو حالت اضطرار میں ہو اور اس کے اندر حرام کی چاہت نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے اور وہ مجبوراً کسی ایسی چیز کا استعمال کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کو سستے داموں بیچتے ہیں کیونکہ دنیا اس کے مقابلے میں سستی اور حقیر ہی ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں۔ اللہ قیامت میں ان کو منہ نہیں لگائے گا اور نہ ان کی تطہیر فرمائے گا اور ان کو دردناک سزا دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب اختیار کیا، اور یہ دوزخ کو برداشت کرنے میں پہلوانی دکھا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا برحق نزول فرمایا، اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں وہ حق سے ہٹ کر بہت دور جا پڑے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات کریمہ آیت نمبر 158 سے آیت نمبر 176 تک پڑھی گئی، اور ان آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات کے ترجمے سے جو بات واضح ہو گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسلامی نظام کی بنیاد اور اساس کو پیش فرمایا ہے، اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو مشرکانہ نظام ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، اس کا تعلق فکر سے ہو، ذہنیت سے ہو، اس کا تعلق رسومات سے ہو، اس کا تعلق حلال و حرام کی تفصیلات سے ہو، اس کا تعلق زندگی کے جس شعبے سے ہو، اگر مشرکانہ نظام کے تحت زندگی گزاری جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت پر مبنی ہے اور شیطان سے دوستی ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان سے دشمنی ہے۔ تو یہ پورا ایک سبق ہے جو مشرکانہ نظام، روایات اور رسموں اور عادتوں کے مختصر سے تذکرے پر مشتمل ہے، اور بنیادی طور پر تمہید میں توحید کا تعارف دلائل کے ساتھ کرایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنی وحدانیت اور اپنی خالقیت اور مالکیت اور حاکمیت کے دلائل دیتا ہے تو وہ طریقہ نہیں ہوتا ہے جو متکلمین کے یہاں ہوتا ہے یا منطقیوں کے یہاں ہوتا ہے یا فلسفیوں کے یہاں ہوتا ہے۔ اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ بالکل فطری ہے، وہ طریقہ ہے جو ذہن کو اپیل کرے، بے ساختہ اور بلا تکلف، جو دل کو اپیل کرے، جس کے اندر کشش ہو، جس کو آنکھیں دیکھیں، جس کو ہاتھ چھو سکیں، جس کو کان سن سکیں۔ یعنی اللہ اپنی بکھری ہوئی نشانیوں کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، وہ نشانیاں جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ زمین کا گلوب ظاہر ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا، آسمان اللہ نے بنایا، بادل اللہ نے اٹھائے، اور یہ ستارے، سیارے، سارے تارے اور کہکشاں اللہ نے بنائے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کرتا بنایا یا چاند میں نے بنایا۔ یہ تو بیماری لوگوں میں پیدا ہوئی کہ چاند کی پوجا کی، سورج کی پوجا کی، ستاروں کی پوجا کی، یعنی انسانوں نے ان کو دیوتا مانا، یہ تو ہوا، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں ستارہ پیدا کیا ہے یا چاند میری تخلیق ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ بات فرمائی گئی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اگر آپ ان سے پوچھئے کہ بتاؤ آسمان کو کس نے بنایا، فضاؤں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، تو ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ نے. یعنی یہ اللہ کی قدرت کا اعتراف کریں گے. اور بہت سے مقامات پر اسی طرح سوالوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سوال پانی کے بارے میں، خشکی کے بارے میں، چرند و پرند و درند کے بارے میں، بادلوں کے بارے میں، بارش کے بارے میں، جتنے بھی اس طرح کے مظاہر ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ پوچھیں ان سے کہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس کی خدائی تمہیں ان میں نظر آ رہی، تو جواب میں یہ کہیں گے کہ نہیں. تو جب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو فطرت مانتی ہے، جو لوگ کافر مانے جا رہے ہیں، جو مشرک ہیں اور شرک کر رہے ہیں، وہ بھی ان حقیقتوں کو تسلیم کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ان سے زیادہ طاقتور کوئی دلیل اللہ کی تخلیق اور اللہ کی مالکیت اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت پر نہیں. قرآن کا یہی طرز ہے. اس لیے جو ہمارے یہاں عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان میں طرز اختیار کر لیا گیا ہے یونانیوں کی منطق کا یا ان کے فلسفے کا، اس سے ہماری کتابیں متاثر ہو گئی، ہمارے عقیدے کا باب متاثر ہو گیا ہے. ہم جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ دلائل ہیں کہ جو یونانیوں کی تردید میں پیش کیے گئے، فلسفے کی تردید میں پیش کیے گئے. تو پہلے ہم نے اپنے اوپر ایک بیماری مسلط کی اور پھر اس کے علاج میں ہم لگتے ہیں. پہلے ہم شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، پھر شکوک کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ شک پیدا کرتے کیوں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان پہلے اپنے جسم کے اندر جراثیم ڈالے، اس کے بعد علاج شروع کرے، یا زہر کھا لے، پھر اس کے بعد تریاق کو تلاش کرنا شروع کرے، یا اپنے کو چاقو سے مار لے، پھر اس کے بعد مرہم پٹی کرائے، بینڈیج کروائے. تو ایسا آدمی بہت بڑا پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آپ بلا وجہ کے شبہات پیدا کرتے ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو درس نظامی کہلاتا ہے اور اس سے پہلے بھی جو درس کا انداز ہے، اس میں مزاج یہ بن گیا کہ شکوک پیدا کیے جاتے ہیں، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، اس اعتراض کا جواب 10 طرح دیا گیا ہے، اور فلاں نے یہ فرمایا اور فلاں نے. یہ جو طرز ہے تدریس کا، یہ بوجھل ہے اس دور کے اثرات سے جو یونانی فلسفے کے حملے کا دور تھا. جب عالم اسلام پر یونانی فلسفے نے یہ کہیے کہ ایک کلامی حملہ کیا تھا، اور اس وقت پھر مسلمانوں کو جواب دینا پڑا تھا، اور ایک علم کلام وجود میں آیا تھا. خاص طور پر امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کی بڑی شہرت ہوئی، اور زیادہ تر پھر لوگ ان کے ہی منہج کو اختیار کرتے رہے. اور ایک دور تھا امام غزالی کا کہ انہوں نے فلسفے کا جواب دیا. تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کا علاج ہونا چاہیے. یعنی کوئی وبا آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تو ٹھیک ہے علاج کیا جائے. اب وہ لوگ جب علاج کر رہے تھے تو اس وقت وہ بیماری پھیل رہی تھی معاشرے میں، اس لیے ان کو وہ طریقہ اختیار کرنا پڑا. جیسے آج ہم ایک وبا اور بیماری کے مقابلے کے لیے تیاری کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں اور دوا تلاش کرتے ہیں. یہ سب ہم کر رہے ہیں مجبوری میں، ورنہ اگر صحت کی حالت ہوتی، کوئی وبا نہ ہوتی، تو کوئی پاگل ہو گئے تھے لوگ کہ کوارنٹائن ہوتے، بند کر دیا جاتا، سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا. وبا نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. ظاہر ہے کہ اس نے مجبور کیا. تو ایک زمانہ تھا کہ یونانی وبا آئی، اس وبا کے جواب میں لوگ لگے. تو یہ ایک وقتی مرحلہ تھا، لیکن اب اسی وبا کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، اور جب کوئی استاد پڑھانے بیٹھے تو پھر وہ چلا جائے دوسری صدی میں اور تیسری صدی میں، اور وہ اس طرح ہو کہ جیسے یونانی فلسفہ جو ہے حملہ بول رہا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہا ہے. یہ بالکل بے تکی بات ہے، اور یہ تاریخ سے لپٹنے اور چمٹنے کی بات ہے. وہ تاریخ جو کسی دور میں بیمار ہوئی اور جس تاریخ کا اس دور میں علاج ہو گیا، اب آپ اس بیماری کو دہراتے کیوں ہو؟ جو ہمارے طلبہ ہیں مختلف گاؤں سے اور شہروں سے مدرسوں میں آ رہے ہیں، ان طلبہ کے دماغوں میں بیماری کے کیڑے پہلے ڈالے کیوں جاتے ہیں؟
ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ بجائے ہم اس کے کہ ہم ان کو غزالی کے دور میں لے جائیں اور باقلانی کے دور میں لے جائیں اور اشعری کے دور میں لے جائیں اور ماتریدی کے دور میں لے جائیں، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اگر لے ہی جانا ہے تو ہم سیدھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے جائیں، ہم اس دور میں لے جائیں جب قرآن اتر رہا تھا، فطرت کو خطاب کر رہا تھا اور تسلیم شدہ دلائل پیش کر رہا تھا اور دلوں کو موہ رہا تھا اور دماغوں کو تسخیر کر رہا تھا اور انسانوں کے اندر انقلاب برپا کر رہا تھا۔ تو جو طرز قرآن نے اختیار کیا وہی ہر دور میں فطری طرز ہے۔ اس لیے جو نئے طلبہ اس دور کے آ رہے ہیں گاؤں سے، ٹھیٹھ گاؤں سے، ایسے ایسے خاندانوں سے کہ جن کے باپ دادوں نے پڑھا نہیں کچھ، وہاں سے طلبہ مدرسوں میں آتے ہیں تو مدرسوں میں ان کو پہلے بیمار بنایا جاتا ہے، یعنی وہ جراثیم منطق کے اور فلسفے کے اور شکوک کے اور شبہات کے اور فرقوں کے کہ یہ رائے ہے معتزلہ کی اور یہ رائے ہے جناب جہمیہ کی اور یہ کرامیہ کی اور یہ شیعہ کی اور یہ خوارج کی۔ ارے بھائی ان مردوں کو کیوں زندہ کرتے ہو؟ کیوں جاتے ہو قبرستان میں ہڈیاں تلاش کرنے؟ مر گئے معتزلہ، ختم ہو گئے خوارج، چلے گئے وہ لوگ جو جہاں جانا تھا ان کو، اب کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ اگر مان لو کہ تم پر کوئی مصیبت آئی ہوئی تو یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی ابھی دور گزرا، بڑا طوفان تھا، بڑی وبا تھی کمیونزم کی، سوشلزم کی، اور ایک دوسری وبا ہے جو چھائی ہوئی ہے دنیا پر جو کیپیٹلزم کی ہے، اور اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا ان سب کے اندر سے جس کا نام ہے لبرلزم ہے، اور مذہب کی مخالف تحریک جب کھڑی ہوئی پروٹسٹنٹ تحریک کے نتیجے میں تو سیکولرزم پیدا ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان بتوں کو لا کر اپنے گھر میں سجاتے کیوں ہو؟ اور اگر واقعہ یہ ہے کہ تمہارے آس پاس کے علاقے ان جراثیم سے اور اس کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں تو ویکسین تیار کرو، ان کا ویکسین تیار کرو، دوا ان کی کرو۔ تم تو بیٹھے معتزلہ کا علاج کہتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں بیماریاں بھری ہوئی اور تم انہی بیماریوں کو، تاریخی بیماریوں کو دہراتے ہو، یہ صحیح نہیں۔ اس لیے عقائد کو پڑھنے اور پڑھانے والے طلبہ اور مدرسین سے میری درخواست ہے کہ طرز قرآنی کو اختیار کرنا چاہیے اور طرز نبوی کو اپنانا چاہیے۔ آگے زیادہ سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں تو طرز صحابہ کو اختیار کیا جائے، لیکن دوسری اور تیسری صدی کا وہ دور جس میں باہر سے علم کلام کی شکل میں حملے سامنے آئے اور جن کے جواب دینے کے لیے ہمارے علماء کو مجبوراً وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھنا پڑا، اس دور کو ذہنوں سے نکال دیجئے، کیونکہ آپ سے جو مطلوب ہے وہ تعلق مع اللہ اور تعلق مع الرسول ہے، اور رسول نے قرآن اور سنت کو حجت بنایا ہے، ان کے علاوہ کسی چیز کو حجت کا درجہ نہیں دیا ہے۔ تو ہم پہلے اپنے اوپر حجتیں مسلط کرتے ہیں اور اپنے کو بوجھ تلے دباتے ہیں اور شکوک و شبہات کی وادیوں میں بھٹکاتے ہیں، اور اس کے بعد زندگی بہت لمبی چوڑی ضائع کر کے واپس آتے ہیں۔ امام رازی جیسا فلسفی کون گزرا ہوگا؟ عقل کی دنیا کا امام، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی عمر صرف کر دی فلسفے کے مطالعے میں اور فلسفے کے غلط خیالات کی تردید میں، اور میں جواب دیتا رہا اور جواب الجواب دیتا رہا، لیکن آج اس دنیا سے جب جانے کا وقت ہے تو میں یہ کہتا ہوں جیسے گاؤں کی بوڑھیاں ایمان لائی میں بھی ویسے ہی ایمان لایا۔ ایک موقع پر اسی طرح ایک مقابلہ گویا تصور کر کے شیطان دلیلوں کی تردید کر رہا ہے، وہ دلیل دیتے تھے شیطان تردید کرتا تھا، وہ دلیل دیتے تھے شیطان تردید کرتا تھا، یہاں تک کہ 99 دلیلوں تک وہ پہنچے اور تردید ہوتی رہی۔ 100ویں دلیل کو بھی جب اس نے توڑ دیا تو پھر امام رازی نے فرمایا آمنت ایمان العجائز، بس بھائی جیسی بڑھیا مومن ہے میں بھی ویسے ہی مومن ہوں، اب یہ دلیلیں ولیلیں جائیں دریا برد ہو۔ یہ ہے وہ فطری ایمان، اور یہ وہ ایمان ہے کہ ایک عورت جو گونگی تھی اور بیچاری اسلامی ماحول کی تھی اور وہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئی تو حضور نے یوں فرمایا اشاروں میں این اللہ، تو اس عورت نے اپنی فطرت کے تقاضے سے انگلی اوپر اٹھائی، یوں وہ گونگی عورت، اور اس کو دلیل مان لیا گیا اس کے اسلام، اس لیے کہ اس کے اندر یہ فہم ہے۔ این اللہ کہا گیا
السماء، اس کو مانتی ہو جو آسمانوں کے اوپر بلند میرا اللہ۔ یہی وہ بات ہے جس کو احمد دیدات صاحب نے، جو بڑے زبردست مناظر اسلام رہے اور جنہوں نے عیسائیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے افریقہ میں، یورپ میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں افریقہ کے ایسے علاقوں میں گیا جہاں بالکل ایسے لوگ رہتے ہیں جو فطرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور تہذیب سے اور تمدن سے ان کا واسطہ نہیں پڑا، جیسے جنگل کے لوگ ہوتے ہیں، بس یوں سمجھیے جیسے بندروں کی اعلیٰ کوئی شکل ہو۔ ان کے بیچ میں گیا اور ان کی زبان سمجھ کر بعض لوگوں کے تعاون سے میں نے ان سے سوال کیا اللہ کے بارے میں، دیکھیں ان کے اندر اس کا فہم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی زبان سے بے ساختہ جو لفظ نکلا وہ تھا ٹری ناٹ۔ تو میں نے کہا اس کے معنی کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس کے معنی ہے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جو معنی اللہ الصمد کے ہیں وہ اس لفظ کے، وہ اللہ ہے بے نیاز، کسی کا محتاج، سب اس کے محتاج۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں فطرت بول لی، انہوں نے کہیں پڑھا نہیں، انہوں نے کسی سے سنا نہیں، وہ نہ ریڈیو سننے والے، وہ نہ ٹی وی دیکھنے والے، نہ وہ اخبار پڑھنے والے، نہ کسی مکتب میں جانے والے، بالکل عین فطرت کے مطابق جنگل میں زندگی گزارنے والے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا اس کائنات کے مالک کے بارے میں تو بس ان کے اندر سے جو بات نکلی ہے وہ یہی ہے، اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ فطرت، اور اسی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمانے کے بعد آدم کی پیٹھ سے ان کی اولاد کے جرثومے اور ان کی اولاد کے پیٹھوں سے ان کے جرثومے، یعنی جو اولاد بھی قیامت تک ہونے والی تھی، عالم مثال میں اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کی طرح ان سب کو پیدا کر کے بکھیر دیا، اور پھر اللہ نے تجلی فرمائی اور یہ کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں، یعنی جتنی بھی تعداد انسانوں کی تھی ہے رہے گی، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ایک طرح کے عالم محشر میں برپا کر کے اپنا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی تجلی دکھاتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا تھا، اور یہ اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ ان کی فطرت میں اس حقیقت کو ودیعت کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک تحقیق شائع ہوئی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ جو اس کا نرخرا ہے، اس نرخرے کے ہر گٹکے کی ترتیب اس طرح سے سیٹ ہے، جو اس کے پٹھے ہیں اور پٹھوں کے ساتھ یہ جو گٹکے لگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان کو بچھا دیجئے یا ان کا فوٹو لیجئے تو لا الہ الا اللہ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سانس لیتے ہیں تو آپ پھیپھڑے کے اندر یہ سانس جاتی ہے، پھیپھڑے کی جو نالیاں ہیں ان نالیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا اگر آپ بالکل ایگزیکٹلی فوٹو لیں تو وہ نالیاں اس ترتیب سے ہیں کہ محمد الرسول اللہ بنتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کی ساخت ایسی بنائی ہے، خود ڈھال اس کی ساخت و پرداخت، اس کی مشینری ایسی بنائی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تحریر ہے کہ وہ چاہے نہ چاہے ہر سانس سے تموج لا الہ الا اللہ کا پیدا ہوتا ہے، پھر نیچے محمد رسول اللہ کا تموج پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہی ویوز جب باہر آتی ہیں تو اسی کروٹ کے ساتھ باہر آتی ہے۔ اس لیے ہر نفس لا الہ الا اللہ، ہر نفس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہیں سے وہ بات کتنی واضح ہو جاتی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ تو نیچر جو ہے اور دین یہ دونوں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، لہذا یہ جو دین ہر انسان کے نرخرے سے لے کر پھیپھڑے تک یہ دین نقش ہے، کلمہ طیبہ، کلمہ رسالت اس کی ساخت و پرداخت میں ڈھال دیا گیا ہے۔ اب اس سے مطالبہ بس یہ ہے کہ ان حقیقتوں کو مان لو، فطرت کو تسلیم کر لو، اور اس پر جو چیزیں چڑھ جاتی ہیں، فطرت مسخ ہوتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان سے بچو۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل
مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو صحیح نیچر ہے، صحیح طبیعت ہے، صحیح ساخت و پرداخت ہے وہ لے کے آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بعد میں یہ بچہ جب شعور کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو جو ماں باپ پہلے سے بگڑ چکے ہیں وہ اسے بگاڑتے ہیں۔ اب جو مذہب جس کا ہوتا ہے وہی پڑھا دیتا ہے، وہی بتا دیتا ہے، اس میں دماغ کو دخل نہیں، فطرت کو دخل نہیں۔ وہ ماں باپ پہلے سے بگڑے ہوئے، ان سے پہلے ان کے ماں باپ بگڑے ہوئے، ان سے پہلے ان کے ماں باپ بگڑے ہوئے، ایک موروثی بیماری ہے جو چلی جا رہی ہے۔ جیسے بہت سے کے یہاں موروثی طور پر شوگر کی بیماری چلتی ہے، دادا کو شوگر تھی، باپ کو شوگر تھی، پھر بیٹے کو شوگر ہے، ایسے اور بھی بہت سے امراض ہوتے ہیں کہ فلاٹ کو بلڈ پریشر تھا، بیٹے کو بلڈ پریشر ہو گیا، پوتے کو بلڈ پریشر ہو گیا۔ بعض بیماریاں موروثی بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی کہ توحید فطرت کے مطابق ہے، صحت کا نام ہے، انسان کی حقیقت کا اظہار ہے، شرک بیماری ہے، وائرس ہے، جرثومہ ہے، باہر سے ایک آنے والی چیز ہے، انسان کو مسخ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ محض علم کلام کی کتاب سے نہیں سمجھ میں آئے گا، محض عقیدے کی جو کتابیں لکھی گئیں ان سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے جو آپ کے مدرسوں میں عقیدوں کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان سے ہدایت عام نہیں ہو رہی، ان سے تو طلبہ کے ساتھ ذہنی کبڈی کھیلی جا رہی ہے، کلامی کشتی لڑی جا رہی ہے۔ اگر وہ کتابیں ایسی ہوتی تو پبلک میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جب ان کو پیش کیا جاتا تو لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے۔ اور یہ قرآن ایسا ہے کہ جہاں پر بھی لوگوں نے اس کو بغیر کسی جانبداری کے اور حق تلفی کے پڑھ لیا، تو طفیل ابن عمر دوسی ہوں جنہوں نے سن لیا تو وہ اسلام کے اسیر ہو گئے، وہ عمر ابن الخطاب جیسے ہوں جو نبی کو قتل کرنے جا رہے تھے انہوں نے سن لیا تو دل دے دیا، اور وہ کوئی بھی ہو۔ یہ قرآن کی وہ طاقت تھی کہ جو تھے دشمنوں کو اسیر کر لیتی تھی، نخچیر کر لیتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلوب قرآنی کیونکہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کا بیان ہے، اور اللہ خالق ہے، اور اللہ نے مشین بنائی ہے پوری، تو وہ جتنا مشین کا فنکشن جانتا ہے کون جانے گا۔ آپ کوئی کار خریدتے ہیں تو اس کارخانے کے جب اس میں بھیجتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے کاریگروں کے پاس بھیجتے ہیں تو زیادہ اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ اس کارخانے میں اس کے پرزے بنے ہیں، اس کی مشین بنی ہے، اس کا سیٹ اپ ہوا ہے، اس لیے وہاں جتنی معلومات ہے وہ کسی اور دوسرے کاریگر کے پاس نہیں۔ تو اب یہ تو وہ انسان ہے جو بھولتا بھی ہے، اور بھٹکتا بھی ہے، اور غلطی کرتا بھی ہے، اور بہت سی کمزوریاں بھی ہیں، اور اللہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے علم میں کوئی کمی و بیشی تو ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ مخاطب کر رہا ہے انسان کو تو اس سے بہتر کوئی خطاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری تمہید ذہن میں رکھتے ہوئے اب ادھر آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اللہ کے تعلق کے لیے علامت ہو، جو اللہ کی عبادت کے لیے مظہر ہو، جو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ایک طرح کا ذریعہ اور وسیلہ ہو، اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ لہذا صفا ایک شعیرہ ہے، مروہ ایک شعیرہ ہے، کعبہ ایک شعیرہ ہے، حجر اسود ایک شعیرہ ہے، من عرفات، مزدلفہ، یہ سب شاعر ہیں۔ قربانی کا جانور ایک شاعرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر ارشاد فرمائی گئی، ذکر چل رہا تھا اہل کتاب کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا، اور ان کے سامنے حقائق پیش کرنے شروع کیے گئے تو حضرت ابراہیم کا تعارف کرایا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ قبلہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ کعبہ ہے، اور اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ صفا مروہ کی جو اہمیت ہے، کعبے سے جو ان کا گہرا تعلق ہے،
اور عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دو علامتی مقامات کی حیثیت دی ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جس طرح صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے تھے، اور اس کے نشیبی جو خطہ ہے وہاں ذرا دوڑی تھی وہ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت عطا فرمائی، اور پھر اس کو ایک علامت عبادت الہی بنا دیا گیا، اور حضرت حاجرہ کی یاد اور حضرت ابراہیم کی یاد اور حضرت اسماعیل کی یاد کے لیے اس کو ایک یادگار بنا دیا گیا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس شعیرہ کو بتاتی ہیں، یعنی اس کا جو اب اللہ سے تعلق ہو گیا، یہی وہ تعلق ہے جو اس کاغذ کو اور اس جلد کو عظمت دیتا ہے۔ جب یہ قرآن کی جلد ہو جاتی ہے، جب اس کاغذ پر قرآن لکھ لیا جاتا ہے تو بغیر وضو کے چھونا اس کو درست نہیں ہوتا، اس کی تعظیم لازم ہو جاتی ہے، اس پر ایمان لازم ہو جاتا ہے۔ وہ بات اس کو حاصل نہیں، وہ بات اس کو حاصل نہیں، مثلا کسی عام کتاب کو، کسی عام تحریر کو جو بات حدیث کو حاصل ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ جو بات قرآن پاک کو حاصل ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ نسبتیں بدلنے سے۔ تو یہاں نسبت الہی جڑ گئی، کلام الہی کی نسبت نے اس کو یہ عظمت دی کہ اب اس کو لوگ بوسہ لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، جزدان میں رکھتے ہیں، بلند جگہ پر رکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھتے۔ یہ ساری باتیں وہی۔ تو فرمایا گیا کہ صفا اور مروہ کی یہ حیثیت، لیکن دور جاہلیت میں جب کعبے کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے اور باہر بھی 360 بت رکھ دیے گئے، تو اساف اور نائلہ نام کی دو دیویوں کی مورتیاں صفا اور مروہ پر لگا دی گئی۔ اب یہ استھان بن گئے۔ تو جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا تو عمرہ کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ کے لوگ گئے، اور خاص طور پر یہ موقع ان کو سن 7 ہجری میں ملا جب حضور عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے تھے، کیونکہ سن 6 میں تو حدیبیہ میں ٹھہرنا پڑا اور پھر واپس آنا پڑا۔ تو اس وقت ان کو بڑی تنگی محسوس ہو رہی تھی دل میں کہ بھائی ہم لوگ جب جاہلیت کے دور میں تھے تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا چکر لگاتے تھے، اور یہ جو دیوی ہے اساف اور نائلہ کی، ان کے بارے میں ذہن میں یہ رکھتے تھے کہ ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اب مسلمان ہونے کے بعد کیسے ہم ان کا چکر لگائیں؟ تو قرآن میں یہاں یہ فرمایا گیا کہ تمہارے ذہن میں یہی رہنا چاہیے کہ تم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہو، تمہارا ان دیویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے ذہن کو اس معاملے میں خالی رکھو، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے سن 7 ہجری میں جب مسلمانوں نے کعبے کا طواف کیا تو کعبے کے اندر 360 بت تھے، دنیا کا سب سے بڑا مندر تھا، طواف مسلمان کر رہے ہیں اسی کا، اور باہر بھی 360 بت تھے، کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، کوئی لڑائی نہیں کر رہے، کوئی فتنہ نہیں کر رہے۔ یہ سمجھ کی ضرورت ہے۔ یہی تھوڑی سی سمجھ اگر مسلمانوں میں ہوتی تو بابری مسجد کے نہ فتنے ہوتے، نہ جھگڑے ہوتے، نہ قتل ہوتا، نہ وہ مسجد شہید کی جاتی، نہ اس میں ملک میں بربادی ہوتی، نہ بدامنی ہوتی۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے کعبے کا طواف کرتے رہے، وہ ہر 4 طرف بت تھے، تو دیکھنے والے کو نظر آ رہا تھا کہ آپ بت خانے کا طواف کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ کعبہ توحید کا مرکز، اور ابھی ہم ان بتوں کو ہٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس لیے ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے تو جو اسلام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں ان سے چھیڑ چھاڑا بھی نہیں کرنا ہے، نہ شور مچانا ہے، نہ ہلڑ کرنا ہے۔ اگر آپ اسی وقت ہلڑ شروع کر دیتے، نکالو ان کو، تم نے کیسے رکھ دیا، مانو کھڑے ہو جاؤ، قابلہ کرو، تو پیس کے رکھ دیتے وہ لوگ۔ تو 13 سال مکہ مکرمہ میں حضور انہی کے چکر لگاتے رہے، بت خانوں، ظاہر میں جو بت خانے تھے، چاروں طرف بت، اندر بت، حضور چکر لگا۔ اب اس کے بعد مدینہ منورہ میں آئے، جنگ بدر ہوئی سن 2 میں، جنگ احد ہوئی سن 3 میں، جنگ خندق ہوئی سن 5 میں، اور صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 میں، اور صلح کے بعد بھی سن 7 میں پہنچے، تو اس وقت بھی یہ نہیں ہوا وہ ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ ان بتوں کو اب باہر نکال دیجیے، ہم لوگ اس حالت میں طواف اب نہیں کریں گے۔
کوئی ادنا مطالبہ نہیں، اور جو اپنا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جب کوئی حج کو جائے یا عمرے پہ جائے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نفلی عمل ہے، یہ واجب ہے، لیکن اس کو بیان کرنے منظر ہے کہ لوگ حرج سمجھ رہے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ حرج نہیں ہے، جو اس کا حکم ہے اسے مانو، اور طواف اسی حالت میں کرو کہ دیوی کی مورتی ہے، ادھر دیوی کی مورتی ہے۔ تو اب بتائیے آج کے مسلمانوں کا ایمان بڑا زبردست اور طاقتور ہے، یا ان کا ایمان سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھا اور نبی بھی ساتھ تھے؟ بات یہ ہے بتانے کی کہ پہلے اپنا جو اصل کام ہے، مشن ہے دعوت کا، وہ اس کام کو کرو، دین بتاؤ، سمجھاؤ، کہتے رہو، بولتے رہو، جھگڑا نہ کرو، فتنہ نہ کرو، ٹنٹا نہ کرو، اور اپنے مشن میں لگے رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو مکمل غلبہ دے دے اور تم توحید کا علم بلند کر سکتے ہو اور اپنے تمام برائیوں کو دور کر سکتے ہو تو اس وقت کرو، اس سے پہلے جلد بازی میں یہ حرکت مت کرو۔ تھوڑا پکا نہیں ہو، کاٹ ڈالا تو اور بڑا زخم ہو جائے گا۔ آپریشن کے لیے جب کوئی شکل تیار نہیں ہے تو آپریشن اس وقت کر دینا اور مضر ہوتا ہے، اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی جو آپریشن یہاں کیا جاتا رہا، اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہوا ہے، جس کی آج جو شکلیں دکھ رہی ہیں ان شکلوں نے مسلمانوں کے ہوش اڑا دیے۔ اس کی ابتدا آج سے نہیں ہوئی، زمانے سے ابتدا ہوئی ہے کہ جو اصل کام تھا وہ تو چھوڑ دیا، اور وہ سارا دھیان مطالبوں پر اور بے تکے طریقے پر، اور آج تک سمجھ نہیں آئی۔ آج بھی اسی کو دہراتے ہیں، آج بھی اپنی انہی غلطیوں کا حوالہ دیتے ہیں اور انہی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اور کوئی سمجھداری کی بات کرے اور سمجھائے تو پھر اس پر الزامات لگاتے ہیں۔ یہ وہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں جو بنی اسرائیل کا بقیہ ہے۔ یہ بقیت السلف اس معنی میں ہے کہ ان کے سلف بنی اسرائیل ہیں، اور انبیاء کرام کی باتیں ان کے دماغوں میں گھستی نہیں۔ اب اسی پس منظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی جانتے ہیں کہ کعبہ مقدسہ اصل قبلہ ہے، نبی برحق ہیں، تو قرآن سچی کتاب ہے، پھر بھی چھپاتے ہیں اس حقیقت۔ اسی لیے اللہ کا غضب بھڑک گیا، تو فرمایا کہ جو باتیں ہم نے بتا دی تھی کتاب میں، تورات میں بتا دی تھی، انجیل میں بتا دی تھی، زبور میں بتا دی تھی، اس کے باوجود یہ ان کو چھپا رہے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ سخت سے سخت لفظ لعنت کا ہوتا ہے، اور ان کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من نار، جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کی ضرورت اور بتانا چاہیے، وہ اسے چھپائے تو دوزخ کی لگام لگائی جائے گی اس کے منہ۔ یہ تو یہ ہوا، کوئی پوچھے اور دوسرا کتمان کرے، اور جو آج کی صورتحال ہے کہ حقائق کا کتمان کیا جا رہا ہے۔ جو علماء کہتے ہیں، نام نہاد علماء، نام نہاد اسلام پسند، وہ جس طرح حقائق کو چھپا رہے ہیں کہ ظالم کو بے گناہ بتا رہے ہیں، اور مظلوم پر ساری مصیبتیں ڈال رہے ہیں، اور جن کا ساتھ دینا چاہیے ان کا ساتھ نہیں دے رہے، اور جن سے براءت اختیار کرنے کا قطعی حکم ہے ان سے براءت اختیار نہیں کر رہے، اور جو خود اندر اور باہر کے حالات ہیں جن کو بتانے کا حکم خداوندی ہے، اور اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، اور ان پیغمبروں کے بعد ان کی امتوں سے عہد لیا تھا کہ وہ حقائق کا اظہار کریں گے اور حقائق کو بیان کریں گے، ان کو جو چھپانے والے لوگ ہیں، جو بے لاگ قرآن کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، لاگ لپیٹ کر رہے ہیں، جو حدیث کی بات صحیح طور پر نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے پیر پگاڑوں کی باتیں کر رہے ہیں اور کسی مولوی اور ملا کی باتیں کر رہے ہیں، اور حضور کی حدیث کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے حلقے کی بات، روایت اور اپنی موروثی چیزوں سے۔ یاد رکھیں وہ لوگ کہ ان کے بارے ہی میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کتمان حق کا کام انجام دے رہے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔
بہت سے لوگ بدک جاتے ہیں کہ لعنت کا لفظ تو بہت سخت ہے، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، اور حیرت ہو جاتی ہے کہ کیا ان لوگوں نے قرآن کی سورہ بقرہ بھی نہیں پڑھی؟ کیا یہ اللہ کے بندے نبی پاک علیہ السلام کی 20 ان حدیثوں سے واقف نہیں جن میں آپ نے لعنت کے سخت الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیے جو فرائض کے تارک اور حرام کے مرتکب رہے؟ ایک حدیث اٹھا لیتے ہیں، ما کان رسول اللہ لعانا، ظاہر ہے کہ حضور ہر انسان پر لعن طعن نہیں کرتے تھے، یہ کوئی ادب نہیں، تہذیب تھی، لیکن جو مستحق ہیں اس کے، ان کے لیے حضور نے خوب لعنت کا لفظ استعمال کیا، اور قرآن نے کیا، تو حضور کیا ہوتے ہیں؟ حضور تو قرآن کے تابع ہیں۔ اس لیے جیسا جرم ویسی اس کی سزا، اور اسی سزا کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایسے لوگ مستحق کے لعنت ہیں، ان کو یاد کیا جائے تو لعنت کے ساتھ یاد کیا جائے، حجاج کو یاد کیا جائے تو لعنت کے ساتھ، یزید کو یاد کیا جائے تو لعنت کے ساتھ، ایسے ہی جتنے مجرم گزرے ہیں، ظالم اور بے شرم و بے حیا حکام اور ان کے معاونین اور ان کے تابع، ان کا پیسہ کھانے والے ملازمین، وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ صرف اسی ایک آیت ہی کو لے لیجئے، یہی کافی ہے اس مسئلے میں، اور کہاں کہاں قرآن پاک میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، تو جو بھی جھوٹ بول رہا ہے ملعون ہے، وہ جو ظلم کر رہا ہے ملعون ہے وہ۔ تو آپ ہوتے ہیں بڑا عدل و انصاف لے کے آئے، اللہ میاں سے زیادہ رحیم ہو گئے آپ، نبی کی رحمت للعالمین سے بھی آپ کا مقام بلند ہو گیا، بڑے نرم ہیں آپ، بڑے پھول ہیں آپ۔ یہ سب دین میں تحریف کی شکلیں ہیں، جس طرح سے حقائق بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی بیان کر رہے ہوں گے، اور من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ صرف پریم محبت سے نہیں ہوگا، بغض بھی ضروری ہے، ایک طرف شیطان اور شیطان کے چیلوں سے بغض ضروری ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اور ظاہر ہے کہ جب شیطان کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں جو نظر نہیں آ رہا ہے، شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، انسانوں میں کے شیطان بھی تو بیان کیے گئے ہیں، یہ وہی ہیں جو جنوں میں کے شیاطین کا کام کرتے ہیں، ان کے تابع ہوتے ہیں، ان سے بیعت ہوتے ہیں، ان کے اشاروں اور وسوسوں پہ عمل کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب صرف اس سے بچنے کا راستہ توبہ ہے، اور توبہ اللہ توبہ سے نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ یہاں جو کتمان کی بات ہو رہی ہے، توبہ اس طرح ہوگی کہ حالات ٹھیک کریں، درست کریں، اور بینوا کھول کر پھر بیان کریں، تب توبہ ہوگی۔ اگر وہ کھول کر حقیقتوں کو بیان نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان کی توبہ کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، الہکم الہ واحد، وہ رحمان ہے، وہ رحیم۔ اب اس کی اگر نشانیاں دیکھنی ہیں تو آپ دیکھیے، آسمانوں اور فضاؤں کی تخلیق پر غور کیجئے، آپ زمین کی تخلیق کو دیکھیے، رات و دن کی گردش کو دیکھیے، اور دریا و سمندر کا سینہ چیرنے والی کشتیوں کو دیکھیے، اور بلندی سے اترنے والی بارش کو دیکھیے، اور زمین پر پودوں کے اگنے کو دیکھ لیجئے، اور جو طرح طرح کے جاندار اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رکھے ان کو دیکھیے، اور ہواؤں کے چلنے کو دیکھیے، اور زمین اور فضا کے درمیان جو بے شمار بادل کے دل مسخر ہیں ان کو دیکھیے۔ اب ان سب پر نگاہ کیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے ہے کوئی اللہ کے مقابل، ہے کوئی اللہ کا حریف، ہے کوئی شریک؟ جب نہیں ہے تو کیا بات ہے کہ تم ان پر جان دیتے ہو، جن کو تم نے اپنا دیوتا دیوی بنا لیا ان پر جان دیتے ہو، اور ایشور سے اور اللہ سے غافل رہتے ہو، اس کی پوجا نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ جن کو تم نے آج اپنا بڑا مان رکھا ہے، کل یہ قیامت میں جب پکڑے جائیں گے جرم میں تو ہاتھ جھڑکیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، تو وہ دیکھیں گے ان کو، ان کی آنکھوں میں خون آ جائے گا کہ یہ بدماش
کل تو ہم لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے، ان کے پیر دباتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، نذرانے لاتے تھے اور ان سے پرساد مانگتے تھے، اور جناب ان کے مندر میں اور ان کی خانقاہ میں اور ان کے معبد میں جاتے تھے اور ان کی جے جے پکارتے تھے، اور کبھی سیاست کے میدان میں ان کو لیڈر بناتے تھے۔ آج یہ کہتے ہیں ہم تمہارے نہیں، اے اللہ ہم لوگوں کو دنیا میں دوبارہ موقع دیجیے تو ہم ان لوگوں کو ٹھیک کر کے دیں، ٹھیک کر کے رہیں گے۔ ان سے کہیں گے کہ اب تمہاری جے جے نہیں ہوگی، تمہیں جوتوں سے ماریں گے۔ یہ دکھایا جائے گا، اس لیے ان تمام لوگوں سے بتایا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے جھوٹے پیر اور جھوٹے پنڈت اور جھوٹے سنت اور جھوٹے مہنت اور جھوٹے مولوی ملا بنا رکھے ہیں، جو گمراہ کرتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے چکر میں نہ پڑیں، ابھی سے ان سے الگ ہو جائیں اور اللہ کی کتاب قرآن کی طرف پہنچ جائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور سیرت کا مطالعہ کریں اور ان سے استفادہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ چاہے جن ہو یا انسان ہو، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ برائی پر آمادہ کرے، ان کا کام ہے فحاشی کا پھیلانا۔ تو کتنا آسان ہو گیا شیطانوں کو سمجھنا۔ فلمی دنیا، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، اس کے ذیلی ادارے، سینما گھر، تھیٹر، رقص و سرود کی محفلیں، اور وہ لڑکے اور لڑکیاں جو اسی آرٹ کے فن میں زندگی گزار رہے ہیں، ہیرو بننے کے چکر میں ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان کو فلموں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے بدماش اور خبیث اور مجرم شیطان کی اولاد ہے، اس کے انڈے بچے ہیں۔ ان کا کام ہے فحاشی کو پھیلانا، اوریانی کو پھیلانا اور بد کرداری کو عام کرنا، اور اسی طرح کے تمام غلط کام۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا تباہی مچا رکھی ہے، تو کہتے ہیں بھائی باپ دادوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا، جو رسمیں ہوتی چلی آ رہی۔ اور آج کل کے دور بھائی حکومت کی طرف سے اجازت ہے ہم کو، سب سوسائٹی یہی چاہتی، سوسائٹی چاہتی ہے کہ بھائی ہم اچھے سے اچھی فلم بنائیں، اور سوسائٹی پسند کرتی ہے آج کل ایسے ہی ہیرو کو اور ہیروئن کو۔ تو بھائی اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑے متشدد ہیں، آپ کا اسلام جو ہے وہ تو گوارا کرتا نہیں، آرٹ کو نہیں گوارا کرتا، فلم کو گوارا نہیں کرتا، تو آپ تو بہت ہی سخت ہیں۔ یہ جواب دیا جاتا ہے۔ کوئی باپ دادوں کا حوالہ دیتا ہے، کوئی سوسائٹی کا حوالہ دیتا ہے، کوئی جو عام رواج اور چلن ہے اس کا حوالہ دیتا ہے، اور بہت سے حوالے دیے جاتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی تمہارا باپ اگر پڑھا ہوا نہیں تھا، جاہل لٹ تھا، تو تم بھی جاہل رہو گے، تم پڑھو گے نہیں، اسکول نہیں جاؤ گے، تو ہر بڑے سے بڑا جاہل بھی اپنے بچے کو اسکول بھیج رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے غلط کیا یا میرے باپ سے غلطی ہوئی، اب میری طرف سے غلطی نہ ہو جائے کہ میرا لڑکا بھی جاہل ہے۔ ہر وہ باپ جو شراب میں مبتلا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو شراب سے بچاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بلا مجھ پر آ گئی، لیکن اب میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے بچے شراب میں مبتلا ہو۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ سمجھ ہے، یہ پہچان ہے کہ میں عذاب میں ہوں، اب یہ عذاب میرے بچوں کو خراب نہ کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جرم کو سمجھ رہا ہے، وہ اس کا ادراک کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چور ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بچے پوتے نواسے بھی چور بنے، وہ جانتا ہے کہ میں مجرم ہوں، میں اس برائی میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو بہرحال یہ فرمایا گیا کہ ان کے باپ دادوں کا جو حال تھا، جو جاہلیت کے دور میں رہے، وہ ایسے ہی جیسے چرواہا بکریوں کو لے کے جائے یا اونٹ کو لے کے جائے، تو اب وہ جو شور مچاتا ہے، جانوروں کے لیے شور مچاتا ہے، تو وہ شور جانور کیا سنتے ہیں؟ صرف آواز، دور کی آواز یا قریب کی آواز۔ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ الفاظ اور جملوں کا تجزیہ کر رہے ہو کہ میرا مالک اس وقت امر کا لفظ استعمال کر رہا ہے یا نہیں کا لفظ استعمال کر رہا ہے، فعل ماضی بولا ہے اس نے یا فعل مضارع بولا ہے۔ جانور تو جانور ہے، وہ تو صرف آواز سنتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا یہ جاہلیت زدہ تمام لوگ ان جانوروں کی طرح ہیں جن کے کانوں میں صرف آواز جاتی، بس ایک بے معنی آواز۔ اور پھر فرمایا گیا دوبارہ، پہلے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا ہے اور خون کو حرام قرار دیا ہے، خون کھایا نہیں جائے گا۔ ہاں
ایک جگہ یہ فرمایا کہ بھائی کلیجی اور تلی یہ دو ایسے خون ہیں منجمد جو جسم کے اندر ہی بنتے ہیں، وہ خون کی ایک شکل ہے لیکن اسے جائز قرار دیا گیا ہے، وہ خشک خون ہے۔ کہیں کہیں قرآن پاک میں کہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ دمم مسفوحا، بہنے والا خون، اب وہ بہنے والا خون چاہے جم جائے، وہ بہرحال اسی حکم میں اسے حرام قرار دیا ہے، سور کی گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اور ہر وہ چیز جس کا چڑھاوا غیر اللہ کے لیے چڑھایا جائے وہ حرام ہے۔ یہاں پر ان کا تذکرہ ہوا، کہیں پر اور بھی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر قرآن کی تشریح کرتے ہوئے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو احکامات دیے گئے، آپ نے بات فرما دی ہے کہ بھئی وہ درندہ جو چیر پھاڑ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، وہ پرندہ جو اسی طرح نوچ نوچ کے پنجے سے کھاتا ہے، ذی مخلب من الطیر و ذی ناب من السباع، آپ نے ان کی حرمت کا بھی فیصلہ فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ جو آپ کا فیصلہ وہ اللہ کا فیصلہ، بعض فیصلے ہیں جو قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں، بعض وہ فیصلے ہیں جو قرآن میں نہیں بیان کیے گئے ہیں، اور پھر یہ آگے چل کر وہی بات کہی گئی کہ جو لوگ کتمان کرتے ہیں، اللہ نے جو بات نازل فرمائی اس کو چھپاتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ لے کر فتویٰ بدل دیتے ہیں، مسئلہ بدل دیتے ہیں، بات بدل دیتے ہیں، یہ جہنمی دوزخ کھا رہے ہیں، یہ دوزخ کے انگارے کھانے والے لوگ۔ انہوں نے ہدایت بیچی، گمراہی خریدی، مغفرت بیچی، عذاب خریدا، کیا کہنے ہیں، کتنے زیادہ دوزخ کو برداشت کرنے والے پہلوان ہیں یہ۔ اللہ نے کتاب برحق اتاری ہے، اور جو لوگ بھی اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں، وہ پھٹتے پھٹتے کسی کھڈ میں جا کر گر گئے ہیں، ان کو نہ ہوش رہ گیا ہے، نہ دماغ ان کے پاس رہ گیا ہے، بڑے گمراہ قسم کے لوگ ہیں، بڑے بدقسمت ہیں، بڑے منحوس لوگ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔